اور ایک مترجم ہے ڈاکٹر محمد حسنین نادر صاحب، جنہوں نے فارسی سے اردو میں ترجمہ کیا ہے۔ یوں یہ کتاب میرے اور آپ کے پاس پہنچی۔ ترجمہ رواں ہے لشبہ۔ باقی کتاب میں کیا ہے وہ نادر صاحب نے بڑی خوبصورتی سے ہمارے سامنے رکھا ہے۔ ڈاکٹر محمد حسین صاحب نے اس کو بہت خوبی کے ساتھ اردو زبان میں منتقل کیا۔ اور تیسرا یہ کہ جس نفس مضمون پر جو کتاب مشتمل ہے اس سے بھی آپ آگاہی۔ اسی طرح سے میں اقبال لاہوری کی اس یونیورسٹی کا بھی شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے ایک بہت اچھی محفل کا انعقاد کیا۔ خصوص جناب ڈاکٹر ہاشمی کا شکر گزار ہوں کہ اگر ان کا وجود مسعود نہ ہوتا تو اس طرح کی محافل کا انعقاد اور آج کی تقریب رنگائی جیسی تقاریب کا انعقاد بھی ممکن نہ ہوتا۔ یہ تقریب جو ہے ثقافتی کانکلیو اسلامی جمہوریہ ایران کے تعاون سے ہو رہی ہے، میں بہت شکر گزار ہوں۔ اور دوسرے ہمارے یہاں پہ یونیورسٹی کا ایک فورم قائم ہوا ہے مجلس فکر و ادب کے حوالے سے، جو کہ دین کلیہ جناب پروفیسر ڈاکٹر معین الدین ہاشمی صاحب کی سرپرستی میں، اور اس کے سرپرستی والا جناب وائس چانسلر صاحب ہیں، تو اس کا بھی آج یہ الحمدللہ پہلا باضابطہ پروگرام ہے۔ اور تقریب نہایت طور پر اسلام کا فلسفہ سیاست مکالمہ اور مباحثہ کا رنگ دینے کے لیے منعقد ہوئی ہے۔ اتنی مباحثہ یہ ہمیشہ سے ایک مسلمان حقیقت ہے۔ کتاب کا نام اسلام کا فلسفہ سیاست ہے۔ اس کے ایک مبکر ہیں محمد تقی مصباح یزدی، ایک مصنف ہے محمد جواد نوروزی، اور ایک مترجم ہے ڈاکٹر محمد حسنین نادر صاحب، جنہوں نے فارسی سے اردو میں ترجمہ کیا ہے۔ یوں یہ کتاب میرے اور آپ کے پاس پہنچی۔ ترجمہ رواں ہے لشبہ۔ باقی کتاب میں کیا ہے وہ نادر صاحب نے بڑی خوبصورتی سے ہمارے سامنے رکھا ہے، اور بظاہر اس میں جانے کی ضرورت نہیں۔ کتاب کا پس منظر ملک ایران ہے، اور انقلاب ایران کا ایک مضبوط فکری پس منظر ہے۔ 1989 کا فکری پس منظر اور 2026 کا فکری اور عسکری پیش منظر اسلام کا فلسفہ سیاست متعین کرنے میں معاون ہے۔ 1989 کا فکری اور عملی پس منظر اور اس وقت کا پیش منظر کا تجزیہ راکم الروف نے انقلاب ایران کے نام سے ایک کتاب میں کیا، اور انشاءاللہ 2026 کا فکری و عسکری عقائد و پیش منظر کا تجزیہ کرنے کا ارادہ کیا ہوا ہے۔ مواد جمع کر رہا ہوں۔ نادر صاحب سے گزارش ہوگی کہ ایران سے کچھ مواد کے لیے تعاون کریں، اور ابھی خورشید الدین صاحب کے حوالے سے بھی معلوم ہوا کہ ان کے بھی اس پر مسلسل جو ہے وہ آرٹیکل جو ہے وہ آئے ہیں، تو اس سے بھی استفادہ کروں گا۔ اور مزید جو ہے چونکہ میں اس وقت یوکے میں تھا، میں یہاں نہیں۔ جہاں تک آج کی دیر بحث کتاب کا تعلق ہے
اس کتاب کے مصنف نے نبی اصلاح کاری اور اس کے اثرات کو بیان کیا ہے. اسلامی سیاست کا تعارف اور 10 ابواب میں سے 9 میں کراتے ہیں. اسلامی سیاست کا تعارف اور 10 ابواب میں سے 9 میں کراتے ہیں. اس کے 2 حصے ہیں. 9 ابواب ہے. ایک عمومی جس کے تحت وہ دینی نقطہ نظر سے حکومت آئین اور حکومتی کا جائزہ لیتے ہیں. عوامیت یا موجودہ اصلاح جمہوریت کو وہ دین سے باہر تصور کرتے ہیں، جبکہ خلافت اور جمہوریت میں کار فرما بنیادی تصور عوام کو اہم نہ کر سکے. جبکہ دوسرا پہلو ان کا خصوصی طور پر ایران کے پس منظر میں ہے. اسلام میں امامت اور رابطے دلائل اختیارات و سوالات کا بیان ہے. امامت بطور ایک دینی قیادت اور امامت بطور ایک سیاسی قیادت ایران کی حکومت اور ریاست میں ایک عمدہ عمل کے ساتھ طور پر موجود ہے. ایک کامیاب نظام حکومت ثابت ہوا ہے، خصوصاً حالیہ ایران اور امریکہ اسرائیل جنگ میں نظام کی مضبوطی ثابت ہو چکی ہے. ایران نے 21ویں صدی پر بطور واحد سپر پاور امریکہ کی قبضے کو ناکام بنایا اور امریکہ سے واحد سپر پاور کا اعزاز چھین لیا. ایران کے نظام حکومت میں دینی قیادت اور عوامی قیادت اور فوجی قیادت کی مقاصد کے حوالے سے کامیابی ایک تاریخ ساز قدم ہے. یہ بھی تسلیم کرنا ہوگا کہ باقی مسلم دنیا کا مدنی نوال اس طرح نظم نہیں ہے، اور یہ کہ ایران کے اس نظام حکومت کو اسلامی فکر سیاسیات یا جدید قدر کی عوامی بنیاد پر قائم جمہوریت سے الگ رکھنا درست نہیں. ہمارا فرض ہے کہ ماضی سے اپنا رشتہ منقطع کیے بغیر اسلام پر بحثیت ایک نظام فکر پاکستان کے حوالے سے سیاسی پر خصوصی طور پر پاکستان میں معاہدہ عمرانی کا امکانی مستقبل اور تصور پاکستان میں نے بحث کی ہے. وہ کتاب موجود ہے اور میں آپ میں مجلس منعقد کرنے والوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اور محمد حسنین نادر صاحب کا بھی کہ جنہوں نے محفل سجانے میں بہت اس کتاب کا ایک پیش کروں اور ترجمے عمل کے اندر ان کے سمے کیا چیلنجز تھے اور اس کتاب کے موضوع پر بھی بات کریں اور ساتھ اس پر بھی میں گزارش کروں محمد حسین اما بتائے بابا گیری اسلام کے مسئول معلم سباس خود رامی زبان فارسی جناب آقائی ٹھیک ہونا جناب آقائی قائد محترم ربی جمہوری اسلامی ایران اسفنان رسمن بنقطہ سنجانے شما سمیمان اسفاس گزاری اسفنان رسمن بنقطہ سنجائے شما سمیمان اسفاس گزاری حضور و بیانات حضرت عالی اللہ اقبال کو بلوفتی کے ان عوامدانش اور منتظرین کا جنہوں نے یہ وقت کیا کہ ہم اسلام کے فلسفے سے اس کتاب کی یہاں نقل رونمائی اور تحقیق اس موضوع پر ایک ڈیبیٹ کر سکیں اور اس کے ساتھ جو ہے شکر گزار مفتی کے
وہ اپنا گاؤں سے آئے نجی اس کی اللہ کہ جن کی درمیت محنتوں سے جن کی سرپرستی میں یہ کام ہوا اور یہ کتاب چل کر عرض عام پر آئی. جہاں تک خود فلسفی کا تعلق ہے تو اس کی تعریف اتنی پرانی ہے جتنا انسانی سماج میں سوشل فائنانس کی تاریخ پرانی ہے. اور انسانی سماج در حقیقت انسانوں کے مل کر رہنے کا اور کسی سرپرست اب وہ باڈی ہو یا فرد ہو اس کی رہنمائی میں انسانیت کے سفر کو طے کرنے کا نام. اور ظاہر ہے انسان کے بنیادی ترین سماج جس کو فیملی کا ہے اس سے لے کر آج کی ماڈرن اسٹیٹس تک سرپرستی کا انسانی سماج کی سرپرستی کا اس کا نام جب سیاست پڑھے اقتدار پڑھے تو اس کا اصل ہدف بنی نوع بشر کو اس کے مطلوبہ کمال تک پہنچا اس کی رائے اور بات کرنا اس کے رات کا بتانا اور اس سفر کو طے کرنے کے لیے آسانیاں پیدا کرنا ہے. لیکن پولیٹیکل فلسفی کا بیسک جو کوشچن ہے وہ یہ ہے کہ اگر انسان سب برابر ہے جیسا کہ یہاں کریمہ سورہ حجرات 13 میں آیا اس میں اشارہ ہوا کہ اگر انسان کے درمیان مساوات ہے البتہ قرآن نے کرامت کا معیار تقویٰ دیا ہے وگرنہ بنی نوع بشر سب مساوی ہیں اگر انسانیت میں فضیلت میں شرافت میں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سرپرست ایک شخص کیسے بن جاتا ہے, سرپرست بننے کا, حاکم بننے کا اور صاحب حکم بننے کا پھر معیار کیا ہے. اگر اس حال میں بیٹھے ہم سبھی برابر ہیں تو کیسے ایکس کو یہ حق حاصل ہو جاتا ہے کہ وہ کمانڈ کرے, وہ احکام صادر کرے اور ہم سب کی یہ ذمہ داری ہو کہ ہم اس کو اوبے کریں اور فالو کریں. تو یہ ہی سوال ہے جس نے ایک علم بنام فلسفی جنم. بنیادی طور پر اگر ہم سائنسدانوں کے اور فلسفی کے جو ماہرین ہیں ان کی آراء کو اس حوالے سے اس کو اینالائز کرنا چاہیں یا کیٹیگرائز کرنا چاہیں کہ آیا انسانوں کو قرآنی کا حاصل بھی ہے یا نہیں ہے, تو ہمیں کچھ مکتب ایسے ملتے ہیں جو یہ حق دیتے ہی نہیں انسان کو کہ کسی کو کسی بھی قرآنی کا حاصل نہیں ہے. اور اس میں دو بڑے مکتب البتہ یہ 19ویں صدی کے مکتب ہے. ایک مارکسزم جو تھیوری ہے بنیادی طور پہ, اور پھر اسٹیٹ کی شیپ سوشلزم میں اڈاپٹ کرتی ہے, اور جو فائنل ڈیسٹنی ہے وہ پھر کمیونزم ہے جو کہ تحقق عمل میں نہیں پا سکی. تو درمیانی جو ایک صورت ہے سوشلزم وہ اسٹیٹ کی صورت میں وہ ہمیں بہت سارے ممالک میں اس دورہ خاکی کے مختلف خطوں پر نظر آتے ہیں. دوسرا اینارکزم ہے. فلسفیکلی یہ دونوں جو پولیٹیکل اسکولز آف آرٹ ہے یہ نو اسٹیٹ کے قائل ہے. ایز اے ہول یورپ کے فلاسفرز نے اور اسلام کی بات ہم بعد میں کریں گے, انہوں نے نو اسٹیٹ کے تھیوری کو تھیوریز کو قبول نہیں کیا. جیسا کہ حضرت علی علیہ السلام کے ایک فرمان میں ہے کہ انسانی سماج کے لیے حاکم کا سرپرست ہونا ضروری ہے, چاہے ظالم کیوں نہ ہو, فاجر کیوں نہ ہو, کیونکہ اگر قرآن نہ ہو تو ایک دن میں لوگ اپنے آپ پر اور انسانی سماج پر وہ ظلم ڈھائیں گے
تجھے ایک فرعون بھی اپنی ساری زندگی میں وہ ظلم نہیں کھاتا. تو بس اسٹیٹ کا ہونا وہ کوئی ہم نہیں کہہ رہے. آلموسٹ پولیٹیکل فلسفی اس کا اجماع ہے کہ ہیومن سوسائٹی وداؤٹ اسٹیٹ نہیں چل سکتی. نہیں تو کلچر نہیں ہوگا, سیاست نہیں ہوگی, آرٹس نہیں ہوں گے, خلاصہ انسان نہیں ہوگا, بلکہ جنگل کی انسانی معاشرہ تصویر پیش کرے گا. تو اب جب حکومت ضروری ہے تو پھر حکومت کس کی, کس معیار پر؟ تو جہاں تک میرا مطالعہ ساتھ دیتا ہے پولیٹیکل فلسفی میں دو طرح کی تھیریز ہیں. ایک تو تھیریز جو خود حکومت کی اورینٹیشن پر حکومت کی جسٹیفیکیشن پیش کرتے ہیں اور پبلک کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ اوبلیگیشن ہے کہ وہ اوبے کرے اسٹیٹ کو, اس کے رولز کو. اور اس میں دو عمدہ سیریز, ایک ڈیوائن رائٹ آف رول کے نام سے, البتہ اس میں بھی ورائٹیز آف تھیریز ہیں, اور ایک معروف تھیری جو ہم سنتے رہتے ہیں وہ مائٹیز رائٹ, میکیاولی جیسے لوگوں کی تھیری کہ جب تک روکا کھانے والے ہیں روکا دینے والا وہ غن کو پھر ایک جو ہے بڑی کی جگہ رکھ دیتا ہے اور باقی سب انسانوں کو حیوانوں کی جگہ دینے کو بڑی آسانی سے شکمہ دے جائے. تو یہ دو تھیریز ہیں ایسی جو خود اسٹیٹ میں یا حکمران کیا خصوصیت ہے حکمران کو, حکمران کی ذاتی خصوصیت تو اس اس کے مقابلے میں وہ چیزیں جو پبلک کو نہیں رہتے ہیں, جو عوام کو بیٹھ دیتی ہیں کہ نہیں حاکم وہی ہوگا, حکمرانی وہی ہوگی, اسٹیٹ وہی لیگل اسٹیٹ ہوگی جس کو خود پبلک نے عطا کی دی ہے حکمرانی کی. اور پھر پبلک کا یہ فریضہ بھی ہے کہ وہ اس اسٹیٹ کے رولز کو فالو کرے. اب یہ ایک کلی پکچر ہے, تو اس میں مختلف اسکولز آف تھاٹس تھیوریز ہیں, اور یورپ میں اتنا کام ہوا, بدقسمتی سے مجھے عالم اسلام میں وہ کام نظر نہیں آتا. میں اگرچہ اسپیشلائزیشن اسلامک فلسفی اور تھیالوجی میں ہے, لیکن میں 90s سے پولیٹیکل فلسفی میں بھی کام کر رہا ہوں. تو تب سے جستہ گرفتہ جو میرے مطالعات ہیں تو ان کی بنیاد پر ریاض کر رہا ہوں کہ اگرچہ عالم اسلام میں ہماری جو کلامی روش ہے, ہماری جو فقہی روش ہے, اس میں اسٹیٹ پہ بہت کچھ کہا گیا, لیکن اس وقت وہ سائنس یا وہ علم جو اس کوشچن کو ایڈریس کرتا ہے پولیٹیکل فلسفی, اس کے حوالے سے ہمیں غزالی, فارابی کے مدینہ فاضلہ سے پہلے چند لوگ نظر آتے ہیں, اور بعد میں ابن سینا اور چند لوگ اور جن کی بکھرے ہوئے آثار تمہیں نظر آتے ہیں. لیکن یہ کہ آپ کو ہزاروں کی تعداد میں یورپ میں پولیٹیکل فلسفی پہ بکس ملیں گی, یونیورسٹیز میں ڈپارٹمنٹس ملیں گے, لیکن ہمارے یہاں اس کا فقدان ہے. لیکن انقلاب اسلامی ان کی برکت سے بہرحال ایران میں بہت کام ہوا ہے اس موضوع پہ, اور اس کا ایک جو نمونہ ہے وہ یہی کتاب ہے کہ جو ایک مایہ ناز عالم اسلام کی فلسفر اور عالم اور مجتہد مصباح کے آثار کا در حقیقت نچوڑ ہے ان کے ڈفرنٹ لیکچرز کو ان کی شاگردوں نے کمپائل کیا ہے اور یہ کتاب چھپی, اور اس کے ترجمے کی سعادت مجھے نصیب ہوگی اس لیے کہ ایک تو میرا وہی بیک گراؤنڈ ہے, ایک تو دو ماہیتیں اس بک کی, ایک فلسفیکل ہے اور دوسرا پولیٹیکل ہے. تو ظاہر ہے اس کے لیے ترجمہ مجھے فاضل تھی, لیکن میرے نام پر بہرحال اس کی ریزن نہیں تھی کہ میں فلسفی اور اسلام میں نے ایران میں اور 4 سال یہاں پہ 22 سال اور فلسفی میں بھی کہا ترجمے کا جہاں تک پہلو ترجمے میں ہمارے جو
ہم نے جو ترجمے کی کہ اصول کی کلاسز دیکھی تھی اپنے اسٹوڈنٹ لائف میں، تو ہمیں یہی بتایا تھا ہمارے مترجمے نے کہ ترجمہ لفظ کی جگہ لفظ رکھنا نہیں ہے. روح ترجمہ یہ ہے کہ اگر مثال کے طور پہ مولانا عبدالکلام آزاد کو فارسی معاشرے میں بٹھا دیا جائے اور ان کو فارسی آتی ہو اور وہ اصول ترجمہ و تفسیر بیان کریں تو کیسے کریں گے؟ ہم الفاظ کے چکر میں رہ جاتے ہیں. جو ڈیسٹنی ہے ہماری لینگویج، اس کے اسلوب کیا ہے، مترجم انہیں مینی ٹائمز بھول جاتا ہے. اس کی فکر پر جو اوریجنل لینگویج ہے وہ حاکم ہو جاتی ہے. تو اس کتاب کے ترجمے میں بھی میں نے یا باقی کتابوں کے ترجمے میں یہ کوشش کی ہے کہ گویا رائٹر آپ کا پاکستانی یا اردو زبان ہے. قاری کو پڑھتے ہوئے یہ فیل نہ ہو کہ کوئی فاضلر مجھ سے بات کر رہا، لیکن یہ کام ہنر یہ بھی مانگتا ہے کہ یہ نہ ہو کہ میں متن سے دور ہو جاؤں، متن کو بھول جاؤں. اور یہ بہت مشکل کام ہے، یہ جو ہے شیر لانے کے برابر ہے کہ آپ متن سے وفادار بھی رہیں اور پھر اس زبان میں بولے جس میں آپ ترجمہ کر رہے ہیں. یہ ہنر ہے مترجم کا. میں کتنا کامیاب ہوا اس کا فیصلہ قاری کریں گے. جہاں تک کتاب کے مطالب کا تعلق ہے، میں صرف ایک دو جملے میں اشارہ کر دیتا ہوں، باقی خود کتاب بھی بولے گی اور قاری پڑھے گا سنے گا. وہ یہ کہ بہرحال اسلام میں کیا ہوا، بعد ازبرابی کیا ہوا، ان ہستیوں کے بعد کیا ہوا. تو اب آگے کچھ کتابیں آنا شروع ہوئی جو میرا علم ہے، اگرچہ بہت سارے لٹریچر ہے، میں قدری بھی نہ کر جاؤں گی. تو بہت کچھ لکھا گیا ہے محفوظ برصغیر پر ایک خلا موجود ہے. تو ہم کیوں نہیں ماڈل پیش کر سکے یورپ کے سامنے؟ کیوں ہمارے فکر پر لبرل ڈیموکریسی کا جو بھوت ہے وہ اب تک سوال ہے؟ اس یورپ کی جو پولیٹیکل فلسفی ہے وہ انسان کو خدا سے کاٹ دیتی ہے اور اس کے تصور کائنات میں خالق نہیں ہے. تو ٹوٹلی ایمنزم اور انسان پرستی اور پھر اس کے ساتھ جو ریشنلزم ہے اس کو جوڑ دیا جاتا ہے اور سائنسزم کو جوڑ دیا جاتا ہے اور یوں انسان کی دکھ درد کا مداوع کیا جاتا ہے. ہم جب یہ بلیو کرتے ہیں کہ نہیں ہم مخلوق ہے، ہمارا خالق ہے اور اس نے ہمارے اندر کوئی انبلٹ فطرت رکھی ہے، تو پھر اس نے رہنمائی کی ہے یہ ساری شرائط اور تشریح اس لیے کہ آپ اس فطرت کے تابع چلیں، اس کو نہ بھولیں. تو اس کو ڈیمونسٹریٹ کون کرے گا؟ یہ وہ پیغام ہے، یہ وہ رسالت ہے جو رہتی ہے، جو ہم نے پہنچانی ہے. پہلے تو سمجھنی ہے، پہنچانے سے پہلے تو جب تک ہم نہیں جانیں گے. تو ایک ماڈل ہے جو ولایت فقیہ کے نظام کو بیان کرتا ہے، اسلام کی کلیات ہیں، مطالب ہیں، ان کو بیان کرتا ہے. یورپ میں جو رائے پولیٹیکل فلسفیز ہیں یا ان کی بنیاد پر کانفیڈنس اسٹیٹس ہیں یا پولیٹیکل سسٹمز ہیں، ان کو ایک حد تک اگرچہ بہت اختصار کے ساتھ یہ کتاب ٹچ کرتی ہے، ان کی کچھ خامیاں سامنے لاتی ہے، لیکن اس کا زیادہ سٹریس نظام ولایت فقیہ پر ہے. ایک اسلامی حکومت یا اسٹیٹ کا کنسیپٹ کیا ہے، اس کے حال کیا ہے، اس پہ اٹھنے والے سوالات کیا ہے، ان کا جواب کیا ہے. اور اگر آپ رائے پولیٹیکل فلسفی کے معیارات پر ڈفرینٹ پولیٹیکل تھیوریز کو جانچتے ہیں، تولتے ہیں، ناپتے ہیں، انہیں ویریفائی کرتے ہیں، تو دلیل نہیں بنتی کہ آپ ولایت فقیہ کی تھیوری کو ویریفائی نہ کریں. لیکن یہ ایک سیمپل ہے اس کی، اس طرح سے اور درسیوں سیمپلز یہاں کے علماء یہاں کے درس پر وہ بھی کریٹ کر سکتے ہیں. تو بس یہی میری گزارشات تھی. امید ہے میں نے بات کو احاطہ کر لیا ہوگا. تقاضا فرمایا. بہت بہت شکریہ آپ سب کا. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب خورشید ندیم کو میں دعوت دوں گا اور ان کا اس خاص پہلو پر بہت کچھ کام ہے. انہوں نے 20ویں صدی کا فہم اسلام کے نام سے جو کتاب مرتب کی ہے
اس میں بنیادی طور پر انہیں سیاسی تحریکوں کا جو مذہبی سیاسی تحریکیں ہیں، پاکستان کی جماعتیں ہیں، تنظیمیں ہیں، ان کے منشور ہیں، مقاصد ہیں، طریقہ کار ہے، اس پر بہت ہی سیر حاصل بحث کی ہے. اور ظاہر ہے کہ ان کا ایک اپنا نقطۂ نظر ہے. یہاں یہ بحث انہوں نے اٹھائی اور سوال پیدا کیا کہ اس وقت اب ریاست اور حکومت کی سطح پر اور ان میں کوئی فرق کیا ہے اور اس کے اندر مذہب کا رول کس حد تک ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اسی اعتبار سے محترم دین صاحب نے کہا کہ ہمیں سب سے پہلے تو خورشید صاحب کو انوائٹ کرنا ہے کیونکہ وہ اس موضوع پر بہت ہی گہرا مطالعہ رکھتے ہیں اور ایک اپنی خاص رائے رکھتے ہیں. تو وہ اس کے لیے بڑی موضوع شخصیت ہے، تو ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ وہ تشریف لائے. تو میں گزارش کروں گا کہ وہ اس کتاب کے حوالے سے اور اس پورے تصور پہ اپنے نقطۂ نظر سے ہمیں مستفید کریں. کوشش دو جملے سب سے پہلے تو اس ترجمے کے بارے میں. یہ اصلاً ایک اسلامی کتاب یونیورسٹی کے طلبا کے لیے لکھی گئی اور ظاہر ہے کہ ایران کے طلبا کے لیے طلبا طلبا اور اس کا بنیادی مقصد ایران کی نئی نسل کو اس فکری پس منظر سے آگاہ کرنا ہے جس پر اس وقت ایران کی ریاست کھڑی ہے. یہ نفس مضمون کے اعتبار سے ایسی ہی کتاب ہے جیسے مطالعہ پاکستان کے نام سے طلبا ہوتا ہے. یہ ریاست کی آئیڈیالوجی کیا ہے، ریاست کس فکر پر کھڑی ہے اور نئی نسل کو ہم منتقل کرنا چاہتے ہیں اس آئیڈیالوجی کو سنتا ہے. یہ کتاب اصلاً یونیورسٹی کے طلبا کا بات ہے اور یہ بیان کرنے کے لیے وہ آئیڈیالوجی اس پر اس وقت بیان کھڑی ہے کیا ہے اور اس کی حال میں کیا دلائل ہیں جو البت ہونے چاہیے اور اس پر کھڑے. اس لیے واضح ہے کہ یہ کوئی بھی مکالمہ اس طرح سے یہ اپنی اس پہلو کو پیش نظر دیا ہے جس کے تحت یہ لکھی. دوسری بات ترجمے کے حوالے سے یہ ہے کہ ڈاکٹر محمد حسین صاحب نے اس کو بہت خوبی کے ساتھ اردو زبان میں منتقل کر. اور تیسرا یہ کہ جس نفس مضمون پر وہ کتاب مشتمل ہے اس سے بھی آپ کو آگاہی. ترجمے کے تین بنیادی مطالبات ہیں جو اس کتاب کو دیکھ کے مجھے احساس ہوتا ہے کہ ڈاکٹر محمد حسین صاحب پوری طرح سے کوالفائی کرتے ہیں کہ وہ اس کتاب کا ترجمہ کریں. میں فارسی شناس نہیں ہوں اس لیے ترجمے کی صحت پر کوئی حکم کو لگانے سے قاصر ہوں، لیکن جتنی مجھے آتی ہے اس کو سامنے رکھوں اور جتنا اسلامی فلسفہ سیاست سے آگاہی ہے اس کی بنیاد پر میں سکتا ہوں کہ یہ بہت کامیاب کوشش ہے. اور اس میں شبہ نہیں کہ یہ ہمارے لیے دروازہ کھولتی ہے سارے نظام فکر کو سمجھنے کے لیے جو اس وقت ایران میں موجود ہے، اور نہ صرف موجود ہے بلکہ پچھلے 4-5 اشروں سے اب اپنے نتائج بھی دکھا رہا ہے. اور ہم بچش میں سر دیکھ کے یہ بتا سکتے ہیں کہ یہ آئیڈیالوجی کتنی نتیجہ خیز رہی اور کتنے اس نے وہ خیر پیدا کیا. اسی فلسفہ سیاست کے بنیادی مطالبات میں سے مطالبات. اس لیے میں وہ مبارکباد پیش کرتا ہوں اور شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ اس ترجمے کی وجہ سے ہم اس نظام فکر اور اس علمی روایت سے آگاہ ہوئے جو اس وقت کی راہ میں جاری. تاہم ترجمے میں بعض جگہوں پہ مجھے یہ احساس ہوا کہ فارسی سے غربت کی وجہ سے لوگوں کے ساتھ لوگ کا تعلق ہے اس میں قدرے مثال کے طور پر انہوں نے ٹریڈیشن کا ترجمہ سنت کیا.
سنت ہمارے ہاں آپ جانتے ہیں ہمارے دین کے ادب میں اس کی اپنی خاص فارفہ ہے، اس کا اپنا خاص ہے جس کے تحت یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ موضوع لفظ کا ترجمہ شد روایت ہوتا، اگر سنت کی جگہ روایت لفظ استعمال کیا جاتا وہ زیادہ بہتر ہوتا خدا کی۔ اسی طرح سے ایک اور لفظ جو اس میں مجھے ایک اور مثال جو میں دینا چاہوں گا اس حوالے سے میرے سامنے آئی، وہ ہے انہوں نے ایک لفظ استعمال کیا ہے شمولیت کے حوالے سے، ایک لفظ استعمال کیا ہے تخلط۔ جملہ ہے کہ حکومتی امور میں عوام کی دخالت کے لیے ضروری ہے کہ سب لوگ ایک معاملے میں اتفاق رائے رکھتے ہیں۔ تو دخالت اس پر میرا خیال یہ ہے کہ زبان سے زیادہ شمولیت کا لفظ زیادہ عام ہوتا ہے۔ دو چیزیں ہیں لیکن میرا خیال ہے ویسے یہ کامیاب لفظ اور ہم جو شروع ہے جو شکر گزار ہے ہمیں اس بنیادی سمجھنے کا موقع ہے۔ بنیادی مسئلہ کیا ہے اصل میں جس کی وجہ سے یہ کتاب یہ سارا فکر فلسفہ پیش آئی؟ وہ یہ ہے کہ 20ویں صدی میں فکر اسلامی کو سیاسی اعتبار سے بڑے چیلنج کا سامنا ہوا، بلکہ کیونکہ دو بڑے چیلنج کا سامنا ہوا۔ ایک چیلنج یہ ہے کہ وہ روایت جس پہ مسلم سیاسی نظم قائم ہوا وہ اپنی حقیقت میں نہیں پاتی تھی۔ دوسرا مسئلہ یہ ہوا کہ مغرب میں سیاسی فکر دقائی مراحل طے کرنے کے بعد ایسی سطح پہ کھڑی تھی اس کی فکری بنیادیں 3-4 صدیوں میں اور اس کو آسانی سے دلانا ممکن نہیں۔ اب جب 20ویں صدی نوآبادیات کے دور سے گزر کر ایک نئی عہد کی طرف داخل ہو رہی تھی، مسلمان فکر کے لیے یہ چیلنج درپیش تھا اس خلا کو وہ کیسے فل کرے جو ان دو اسباب سے پیدا ہوئے۔ اسلام یا کوئی بھی الہامی دین ظاہر ہے ان ہدایت کے لیے آسمان کی طرف دیکھتے۔ اب اہل سنت کے ہاں تو ایک آسانی یہ پیدا ہو گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آسمان کے دروازے پر آپ جو کچھ کر رہا ہے اور کرنا ہے، لہٰذا ان کے لیے ایک آسانی پیدا ہوئی سیاسی نظم اگر قائم کرے اس کے لیے براہ راست کسی الہام کی ضرورت ہے۔ یہ سفر صحیفہ بنی سعد سے شروع ہوا اور ہمیں معلوم ہے تو ساری مباحث میں اگر آپ غور کریں گے سیاسی مسئلے کے طور پر بحث ہے، مسئلے کے طور پر بحث نہیں ہے اور فکر اہل سنت کے ہمارا رائے ہوئی کہ اب آپ کا نظام چلانے کے لیے کوئی روایت اگر رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتی ہے یا قرآن مجید کی نص کی صورت میں موجود ہے تو آپ اس کی روشنی میں کوئی دینی فکر کو سامنے رکھتے ہوئے نظام سیاست میں تشکیل دے سکتے۔ لیکن اب براہ راست خدا کی طرف سے کوئی ہدایت آپ کے پاس نہیں ہے اور نہ آپ اس کی ضرورت باقی ہے۔ تاہم بات کے اعتبار ہے جب خلافت کا نظام قائم ہو گیا تو اس استحکام کے لیے یہ کہ ارباب اقتدار کی سیاسی ضرورت کے لیے ایک دینی جواز کی ضرورت پیش ہے اور اس دینی جواز کو تلاش کرتے ہوئے خلافت کے نظام کو گویا یہ کہہ دیا گیا کہ یہ ایسا ایک نظام ہے خدا کی طرف سے ہے اور اس کو آپ چیلنج نہیں کر سکتے، جس کو بعد میں خلافت اللہ نے حاجی نبوہ کا نام دیا گیا ہے اور اس کی دینی تشخص پیدا کرنے کی ایک صحیح کی گئی۔ اہل تشریح کا معاملہ دوسرا ہے، ان کے ہاں خدا کی براہ راست رہنمائی کا دروازہ بند نہیں اور وہ ائمہ کی شکل میں موجود، اور جب خدا سے براہ راست ہدایت کا دروازہ کھلا ہو تو ظاہر ہے کسی مسلمان کے لیے کسی کو جائز نہیں ہے اس کے علاوہ کسی اور دروازہ نہیں۔ چنانچہ وہ موجود رہا لیکن اس میں دو عملی مسئلے پیدا ہوئے۔ ایک عملی مسئلہ یہ پیدا ہوا کہ سیدنا علی کے بعد
کسی امام کو اقتدار نہیں ملا. لہٰذا امت کو جو براہ راست سیاسی رہنمائی چاہیے تھی وہ میسر اس پہلو سے میسر نہیں تھی کہ امام مقیم ہونے کے باوجود سیاسی حاکمیت نہیں کرتا. اس لیے اگر وہ چاہتا بھی لوگوں پر رائے یا خدا کی طرف سے وہ معمولیت کا وہ ذمہ داری ادا کرے وہ اپنا دار کر سکتا. دوسرا بڑا مسئلہ پیبند پورا کروا کہ اب وہ دروازہ جو بازار موجود تھا وہ بازار دکھائی نہیں دیتا. اب براہ راست استفادے کی روایت کو اب یہاں آ کے اہل سنت تشیعوں ایک جگہ کھڑے براہ راست خدا کی طرف سے رہنمائی نہ ان کے پاس موجود تھی نہ ان کی بات. اب سوال دونوں اٹھان کو کیا کریں؟ سیاسی درس بنانا ہے اپنے دین کی اساس رکھنی ہے یا اس امام پر جس کو وہ مانتے ہیں عملی رہنمائی جو ہے اب میسر نہیں ہے کیا کریں؟ اہل سنت کے ہاں ایک اسلامی ریاست کا رسم ہو رہا ہے اور وہ اس کی حاکمیت کو سامنے رکھتے ہوئے یہ رائے پیش کی گئی کہ اقامت یعنی سیاسی اعتبار سے دین کی حاکمیت قائم کرنا ایک فریضہ ہے اور یہ کام آپ مسلمان کریں گے اس امام کی بنیاد پر جو قرآن سنت کا موجود ہے اور اس کی روشنی میں وہ دینی اعتبار سے پابند ہے کہ ایک اسلامی ریاست قائم. مولانا سید ابو العلا مودودی اس کے بڑے تحریر تیار کی اس کے بانی مؤسس ہیں یہ اہل تشیعوں کے ہاں غالب مقتضا یہ رہا چونکہ امام کی غیبت ہے لہذا اب ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی چوائس نہیں ہے کہ امام کا انتظار کرے اور وہ کی غیر موجودگی میں وہ شخصی احوال میں جو رہنمائی ملتی ہے وہ ہم کسی مجتہد سے کسی عالم سے حاصل کریں رہے اجتماعی ہو ان کے بارے میں ہم انتظار کریں گے جب امام تشریف لائیں گے اس کے بعد وہ چیز قائم ہو جائے. معاملہ یہ ہے کہ روزمرہ کی زندگی میں جو چلے رہنمائی کی دے دیتا ایک سیاسی نظم کے رہنمائی کا حاصل ہے. اس خلاف کو کیا بعض لوگوں نے جس کی انتہائی ایک مدثر ترین شکل جو ہے وہ ولایت فقیہ کی شکل ہے امام آیت اللہ کے صاحب ہمارے سامنے حکومت اسلامی جو بنیادی کتاب ہے اس میں لیکچرز جو ہیں اس میں یہ سارا منصب اور امام کے ساتھ پیش ان کا فرمانا یہ تھا کہ امام غائب ہے اس کی قیادت کے دور میں نائب امام کھڑا ہو جائے گا اس جگہ پہ جہاں پہ امام چنانچہ اس سارے فلسفے کی بنیاد پر ایران کی ریاست قائم ہوئی ہے اور آرٹی فقیہ کا تصور تو محفت امام کے دور میں ناگزیر دینی ضرورت پر ایک راستہ دکھایا اور نہ صرف راستہ دکھایا اور یہاں پر ریاست قائم کر. یہ کتاب اصل میں اس فکر کا تعارف آپ کے ساتھ آپ اتفاق کریں یا اختلاف کریں بہت ضروری ہے کہ جانیں اس کا کیا تو کھڑا ہے اس کی حقیقت کیا ہے اور اس کو پوری طرح سے صاف کریں اس کے بعد وضاحت ہے اس کی تائید کریں یا اختلاف کریں تعلیم طور پر اس کو سمجھیں. تو دو طرفے آپ کے سامنے رکھیں لیکن ایران ولایت کی روشنی میں معاہدوں کے اربا کا ہوا دوسرا پاکستان کا عالم جو کہ حالات ریاست دنیا کا چھوٹے بڑے اسٹیٹ کا مسئلہ تو کہنا یہ ہے کہ محمد حسین صاحب نے سوال اٹھایا تھا فلاسفوں کی کانفرنس میں مسلمانوں کی غربت اور افلاس کا بتایا وہ بھی افلاس کا یہ بات درست ہے اس بارے سے کہ ہم بہت بڑا فکری پیراڈائم سیاست کے پہلو سے ملازم نہیں کر سکتے لیکن یہ شکلیں اسلامی ریاست یہ ولایت یہ ہمارے سامنے آئی ہیں جس پہ ہم غور کر سکتے ہیں اور اس سے استفادہ کر سکتے ہیں. یہ کتاب سیاست بہت معاون ہوگی اس طرح کے مباحث کو آگے لے کے چلے اور علامہ اقبال یونیورسٹی کا یہ فورم کیا ہے ایک طرح سے تاسیس کو نہیں ہے میرا بڑا معاون ہوگا کہ ہم مباحث کو آگے بڑھائیں مدد کریں. ڈاکٹر صاحب آپ کی رہنمائی میں ڈاکٹر سکری صاحب ہیں ڈاکٹر ریاض صاحب ہیں ہمارے ڈاکٹر شمس صاحب ہیں اس طرح کے لوگ یہاں سوچنے والے موجود ہیں. میں امید کرتا ہوں کہ اس طرح کی چیزیں آگے بڑھیں گی اور اسلامی بطور خاص جو ہماری ضرورت ہے اس کے بعد ہوگی. آپ کو بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. now I have
ٹھیک ہے. اسی طرح سے میں جناب ناطق صاحب کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس موضوع کے حوالے سے اور آج کی اس کتاب کے حوالے سے مختلف نکات کو بڑی سے بیان کیا اور بڑے اچھے انداز میں ان مباحث کو اسی طرح سے میں جناب مترجم کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ترجمے کے حوالے سے اور کتاب کے کانٹینٹ کے حوالے سے مناسب اور بہت ہی اچھی وضاحتیں آپ کو مل رہی. این مسئله هستش که بر اساس اون اندیشه‌ای که جالب است خیلی از روی خودش شما اور آپ جانتے ہیں کہ کوئی بھی حکومت یا کوئی ریاست اس وقت قائم نہیں ہو سکتی کہ اس کا کوئی فلسفہ موجود نہ ہو. یہ اس کا فلسفہ اس کی فکر ہی تھی جو کی بنیاد بنتی ہے اور اس کی وجہ سے اسلامی ریاست مدینہ میں قائم ہو. چنانچہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ کوئی بھی فکر بنیاد بنتی ہے کسی عمل کی اور اس کے لحاظ سے اسلام کے پاس ایک سیاسی موجود تھی کہ جس نے حکومت کے قیام میں 1979 میں ایران میں انقلاب آیا اور انقلاب کا آنا اس بات کا باعث بنا کہ اسلام کی سیاسی تعبیر کی ایک نئی قرآت اور ایک نئی تعبیر اور ایک نئی جدید صورت آپ کے سامنے جلوہ گر ہو. لذا بخاطر همین است بعد از انقلاب ما تعابیری از سیاسی رو در نظر داریم سیاست در اسلام تشریع هم داریم ولی از این واقع بودن ادامه اسلام سیاسی روان پیدا می‌کند. جیسا آپ دیکھتے ہیں کہ جب سے 1979 میں ایران میں انقلاب آتا ہے تو اس کے بعد سے مغرب میں اور مغرب کی سرزمین میں اسلام میں سیاسی اور سیاسی تعبیر اسلام کے حوالے سے مختلف کتابیں لکھی جانی شروع ہوتی ہیں. کانفرنسز کا انعقاد ہوتا ہے. اسی طرح سے مختلف سیمینارز کیے جاتے ہیں اور مختلف طرح سے اس موضوع پر اظہار خیال کیا جاتا ہے. بر اساس اصولی و بر اساس تنظیم کرد و ارائه کرد اسم او رو نظام دموکراسی ولایت فقیه گذاشت. وہ پہلی شخصیت کی جس نے اس سارے عمل یعنی سیاسی عمل کو ایک اسلوب کی حیثیت دی, ایک مقتد فکر کی حیثیت سے سامنے لا کے رکھا اور ایک مخصوص فریم ورک میں اس کو استدلال کے ساتھ بیان کیا اور اس کو آگے لے کر آئے, وہ شخصیت امام خمینی تھی. در هم حقوق تخصصی داریم خود اصول بہت ساری ایسی کتابیں تھیں جو خود ولایت فقیہ کے موضوع پر لکھی گئی اور اس کے حوالے سے پیش کیا گیا. اور اسی طرح سے کئی کتابیں اور مقالات ایسے بھی تھے کہ جو ولایت فقیہ اور موجودہ جو سیاسی نظام ایران میں ہے اس کے باہمی تعلق کے حوالے سے لکھی گئی اور انہیں بھی معاشرے میں پیش کیا گیا. امروز منابعی میشه در بحث هندی بسیار تلاش است برای تغییر همین مسئله دین فلسفه‌ای که ما منابع اسلامی در خصوص وحده حکومتداری و شیعه حکومتداری از منظر شیعیان ارائه شده و در اجزای مختلف در اقدام به این مسئله رسیدگی شد. آج کی یہ کتاب تقریباً رونمائی کے جو ایک مادہ علمی کی کوش علمی میں منعقد ہو رہی ہے, دراصل اس فلسفہ سیاسی اسلام کے حوالے سے لکھی جانے والی کتاب کی تقریباً رونمائی ہے کہ جو شیعہ سیاسی فکر, شیعہ اسلامی فکر کے حوالے سے اپنے تصور اور اپنے منظر نامے کو پیش کرے.
اگرچہ بہت ساری کتابیں ایسی تھیں موضوع کے حوالے میں جن کو ہم دیکھ سکتے تھے کہ ان کو ترجمہ کیے گئے، لیکن یہ کتاب زیادہ تر چونکہ یونیورسٹیز کے اسلوب اور اس کی ٹیکسٹ پہ لکھی گئی اور اکیڈمک حوالے سے اس کا اسلوب اور کتابوں کا نسبت بہتر تھا، لہٰذا ہم نے ترجیح دی اس کتاب کا ترجمہ کیا جائے، اور ہم امید کرتے ہیں انشاءاللہ یونیورسٹیز کے لیے، یونیورسٹیز کے سماج کے لیے اور اوورآل جو پڑھے لکھے طبقے کے سوالات ہیں ان کے حوالے سے یہ کتاب نہایت مفید ثابت ہوگی اور ایک اچھا اضافہ مسائل۔ لازم میدونه مسئله شد جان دکتر کامل حسنی که بیان میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں برادر عزیز و ارجمند جناب ڈاکٹر حسین نادر صاحب کا شکریہ ادا کروں کہ جو یہاں موجود مقررین کی تقریباً اتفاق رائے کے مطابق اس ترجمے میں بہت میری جہاں پیشانی کے ساتھ کامیاب رہے، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور ان کو گہرائی سے شکر گزار